علماء اہل سنت ہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں الصلاۃ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی شورائے آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست نے اللہ دے ولی نے لا خوف انہوں نے کسے شاہدہ کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون تے نہ ہی انہوں نے کسے شاہدہ کوئی غم نہیں تو رب کائنات نے سب تو پہلے اپنے بندیاں دی شان بیان فرمائی اور بعد چونہ دی کنڈیشن بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور پھر تقوی والے نے متقی نے پرہیزگار رب کائنات نے سب تو پہلے اپنے بندیاں دی شان تے عظمت بیان فرمائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میرے جڑے دوست نے انہوں نے نہ کسے شہدہ ڈارے اور نہ ہی کسے شہدہ غم ایک گل ذہن وچ رکھ لو کہ ڈر اپنی ذات واسطے ہوندا ہے غم کسے دی ذات واسطے ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے میرے دوست نے نہ انہاں نوں اپنے گناہاں دا کوئی ڈر ہے تے نہ انہاں دا غم ہے جنہاں انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے تے سارے نبیاں نوں غم ہونا ہے اور ساری امتاں نوں ڈر ہونا ہے لوگ سوچتے ہیں انبیاء نوں کادا غم بھئی انبیاء تے فطرتی طور تے معصوم ہوندے انبیاء نوں غم ہونا اپنی امتاں دا امتاں نوں ڈر ہونا اپنے گناہاں دا فرمایا جس مقام تے سارے نبیاں نوں غم تے ہر امتی نوں ڈر ہونا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا جڑے میرے دوست نے انہاں نوں اس مقام تے بھی نہ کسے شے دا ڈر ہونا ہے تے نہ ہی کسے شے دا غم ہونا انہاں چیزاں تو قیامت والے دن ماں برا ہونا
اگے رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی نے پرہیزگار نے، یعنی قرآن دسیا ہے کہ تقوی والا ہوئے تو پھر مرتبہ ولایت تے فائد ہوئے گا۔ دین دیا حداں توڑن والا وہ کدی بھی مرتبہ ولایت تے فائد نہیں ہو سکتا۔ مرتبہ ولایت تے وہی فائد ہوئے گا جڑا اپنے رب نو راضی کر دے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ بندے بڑے پسند نے جنہاں دیاں راتاں بیت دیاں نے رکوع دی حالت، قیام دی حالت، سجود دی حالت، اور جدوں راتاں جاگ کے رب کائنات دا قرب حاصل کر لیندے پھر اللہ فرماندا حدیث قدسی ہے، کلام رب دا تے زبان مصطفیٰ دی، فرمایا اس ویلے رب فرماندا پھر میں او دی زبان بن جانا، میں او دی اکھاں بن جانا، میں او دے کان بن جانا، میں او دے ہاتھ بن جانا، میں او دے پیر بن جانا، یعنی جیڑا کام کر دے وہ میری رضا دے عین مطابق کر دے، وہ دا کوئی عمل میری رضا تو خالی نہیں ہوتا۔ تو ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی عمل بھی اللہ کی رضا سے خالی نہ ہو۔ اور رب کائنات نے ایک اور مقام تے فرمایا الذین آمن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا جڑے میرے دوست نے میں انہاں نو ظلمتاں وچوں کڈ کے ہنیریاں وچوں کڈ کے تے نور والے پاسے لے کے جانا، یعنی رب کائنات نے دسیا جڑا میرا ولی ہوئے گا او دے دل دیاں اکھاں روشن ہون گیاں، او دے واسطے سارا زمانہ روشن ہوئے گا، ظلمتاں جو اللہ انہاں نو کڈ کے روشنی والے پاس سے رستہ دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنے نور دی اینک عطا کر دے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے جی ایک میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جناب پاکستان وچ بیٹھا ہویا ہے، او دا پیر کسی غیر ملک وچ بیٹھا ہے تے او دے تے نظر رکھ رہا ہے، یہ گل ناممکن۔ تسی کدی اندازہ لا کے ویکھنا جدوں اسی گڈی تے بئیے نا کار تے ساڈے سامنے ایک شیشہ لگا ہوندا، جدوں اسی اس شیشے دے وچ ویکھنے تے سانو پچھلے والے حالات نظر آوندے، ویکھنے اسی سامنے او دے وچ دسدا سانو پچھوں، یعنی سامنے ویکھ کے پیچھے دے حالات معلوم کیتے جا سکتے، اور وہ شیشہ ایک عام انسان دا بنایا ہویا مصنوعی دھاتاں نال تیار کیتا گیا شیشہ ہے جڑا سامنے ویکھن والے نوں پچھلے حالات دسدا ہے۔ تے اللہ دے ولی وہ نے جنہاں نوں اللہ اپنے نور دی اینک عطا کردا ہے، وہ جتھے بھی بیٹھے ہون اپنے مریداں نوں انج ویکھدے نے جویں تلی اُتے رائی دا دانا۔ تو جو ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دیں اے طالب دی مطلو بحیاتی ڈٹھیاں باج نہ جیوے او طالب دی مطلو بحیاتی تے ڈٹھیاں باج نہ جیوے جس تن اندر عشق سمایا تے بن شرابوں ہوئے کھیوے تے سیاں کوہاں تے میرا مرشد وسدا مینوں وچ حضور دسیوے قربان اونا تو میرا کامل باہو بھائی قبر جناں دی جیوے مائک دی آواز تھوڑی جی بند کرو۔
تو فرمایا اللہ دا ولی جتھے بھی ہوئے اپنے مریداں نو انج ویکھدا جویں اودی ہتھیلی. تو اے شان اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف بندیاں نو عطا فرمائی اور اونا بندیاں نو جڑے ہر دم اللہ دی یاد وچ رہن والے. کیونکہ اللہ دی یاد تو خالی ہو کے اے تصرف کدی نہیں ملے. اے اللہ انہوں عطا کر دے جدی لو ادھر لگی ہو. ہر بندے نو اے چیزاں عطا نہیں. حضرات توجہ کرو. فرمایا اگر راتاں جا کے میرا قرب حاصل کردہ ہے پھر توجہ کرے آجے. فرمایا پھر زبان ہو دی ہوں دی بولنا میں ہاں, اکھاں ہو دیاں نے ویکھنا میں ہاں, کن ہو دے ہوندے نے سننا میں ہاں, ہاتھ ہو دے ہوندے نے پکڑنا میں ہاں, پیر ہو دے ہوندے نے چلنا میں ہاں. وہ جیڑا کم کردہ ہے میری رضا دے این مطابق کردہ ہے ہوتا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دی مرضی تو بغیر ہو جائے. پر وہ دے واسطے شرط بھی کو راتاں جاگے پھر ہو اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنے واسطے اللہ دی عبادت مشغول ہو. پھر وہ جتھے بھی بیٹھا ہو بھی اللہ کرم کر چاہے. حضرات توجہ کرو. خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان کے اندر کٹیلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ تیاں ضربان لائی بیٹھے مراقبے چ گئے ہوئے نے. سکھاں دا ٹولا جنج لے کے گیا تے پھل گیا. ہن اوتھے عربی دا ڈیرا بڑا مشہور ہے. یہ پھل کے بابا جی دی بارگاہ جا گیا. عرض کیتی بابا جی اساں عربی دے ڈیرے تے جانا ہے. فرمایا کتھے جانا جے؟ انہاں کہ عربی دے ڈیرے تے جانا ہے. انہاں کیا بابا جی فرمان لگے بیلیو میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اکھاں بند کرو. اکھاں بند کیتیاں. فرمایا قدم پٹو. قدم پٹیا. فرمایا اکھاں کھولو. اکھاں کھولیاں سامنے رب دا پیارا گھر نظر آ گیا. انہاں کیا بابا جی ایک کتھے لے کے آ گئے ہو؟ فرمایا اکھاں بند کرو. اکھاں بند کیتیاں. فرمایا اکھاں کھولو. اکھاں کھولیاں سامنے نبی پاک دا گنبد خضرا نظر آ گیا. فرمایا منزل تے ساڈا نصیبہ گیا ہے. اوہ منزل تے ساڈا نصیبہ گیا ہے. اوہ عربی دا ڈیرا قریب گیا ہے. عربی دا ڈیرا قریب گیا ہے. عربی دا ڈیرا قریب گیا ہے. حضرات دی مکار توجہ کرو. پھر پتہ چلے زبان ہو دی ہوندی ہے بول دا رب. اور جیڑی زبان چو گل کڈے اللہ انہوں پوری کر دے. پھر وہ تو کوئی دوری نہیں رہتی. اور جتھے بھی بیٹھا ہوئے اللہ تعالیٰ دی رضا دے مطابق کام کر. اور ایک ہوتا ہے مرید. مرید دا معنی ہے اپنے ارادے نو اپنے شیخ دے ارادے وچ فنا کرنا. اور شیخ طریقت کہندے نے ایک اکھ دا پلکارا بھی اپنے مرید تو غافل نہ ہو. مرید ہون تو بعد بھی ارادہ ہو دا اپنا ہے پھر وہ مرید نہیں. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا مرید بیری بیڑے وچ بیٹھا ہے تو بیڑے نے ڈولے کھانے شروع کر دیا.
حضرات حضرت خضر علیہ السلام آگئے. آپ نے فرمایا بیلیاں اور میں نو بازو پکڑا میں تینوں پار لے کے جاواں. انہیں کیا جناب تسی خضر ہو پار لا سکدے ہو؟ ایک سوال دا جواب دے دیو. میں تواڈے ہتھاں میں چت دیتا ہے. انہیں کیا نہیں فرمایا تسی خضر ہو پر میرا پیر عبدالعزیز ہے. اگر میں مر گیا اپنے پیر دا، اگر بچ گیا اپنے پیر دا، اگر بننے لائے کہ میرا پیر میں نو آکے بننے لائے. اس سے ویلے عبدالعزیز دباغ آگئے. فرمایا بیلیا اُرا ہاتھ پھڑا تینوں پار لاواں. وہ مرید ہوئے تے تیرے ورگا ہو. اُرا تینوں پار لاواں مرید ہوئے تے تیرے ورگا. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ مرید دا معنی یہ وے اپنے ارادے نو اپنے شیخ دے ارادے وچ فنا کرے. او دی گل نو حرف آخر سمجھے. وجہ ہے نا حضرات. پھر توجہ کرو. وہ جدوں جنابے والا اسے ویلے حضرت عبدالعزیز آگئے. حضرات دی وقارو کہندہ پیر میران مینوں ڈاڈیاں پیڑاں میری عرض سنی کن در کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے جتھے مچھ نہیں بیندے اوے ڈر دے او پیر جلانی کتب ربانی میری مدد کریں جٹ کر کے ہو جنہ دے مرشد میران باہو جنہ دے. مزہ نہیں دے رہے شاہ سے گڑائی کٹی جاندہ پتہ نہیں. جنہ دے مرشد میران باہو او کٹی لگ دے او تر کے ہو تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ولی ہو ہمدے جڑا اپنے مریدانو حضور دی بارگاہ پیش کر دے. حضوری والا اور تسی میں ویکھیا کرو اسی ہاتھ دے کتے رہے. کیا وہ بندہ سنت و شریعت دا پابند ہے جدے ہتھا میں چسی اپنے ہاتھ دے رہے. یہ دی بھی تو اڈے کو پوچھو کہ تسا کدے ہتھا میں ہاتھ دیتا. ولایت تے رموز و اوقاف نو جاندہ سی. تو اگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ دین کی شاید او مرتبہ ولایت تک میں فائز ہو سکتا ہے. او دی دنیا تے مشہور تے ہو سکتی ہے پر اللہ تے نزدیک خدا کوئی مقام نہیں. اللہ دے نزدیک اس سے دا مقام. ان اولیاؤہ الا المتقون. ولی وہ ہیں جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں تقوی والے ہیں. اللہ بار بار دستا پیا میرا بندہ اوے جڑا تقوی والا ہے متقی ہے پرہیزگار ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بہت سارے بندے نے
جڑے آج بھی ولیوں کا انکار کرتے ہیں ولی کیا ہے ولی کون ہے ولیوں کو کیوں مانتے ہو اللہ فرماندا اللہ تہاڈا مددگار ہے خدا رسول تہاڈا مددگار ہے پھر وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر نماز ادا کر دینے زکات دینے وہم راکعون پھر رکوع کرنے والیاں نال رکوع کر دینے رب کائنات نے قرآن پاک ہی دسیا اوے لوگو جڑا میرا ولی ہوئے گا وہ متقی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا دین تے چلن والا ہوئے فرمایا اے پر تھرمامیٹر تو اڈے کول بھی ہونا چاہیے ساڑھے کئی پیر ایسے نے جنہاں کدی نماز پڑھی 750 مرتبہ نماز واسطے حکم آیا قرآن ہے تے جنہوں اسی پیر منی بیٹھے ہیں انہیں کدی نماز دا منہ بھی نہیں ویکھیا بے نمازی دا تے جنازہ جائز نہیں تسی بیعت کر لی میرے نبی پاک دا فرمان ہے جس بندے دی کوئی بندہ گواہی نہ دیندہ ہوئے کہ اس بندے نے کدی نماز پڑھی ہے وہ دا جنازہ بھی پڑھنا جائز بلکہ ایک تو تک شریعت ہے اگر بے نمازی ہے انہیں پوری زندگی کدی نماز نہیں پڑھی اوتے واسطے حکم ہے نہ ہوتا جنازہ پڑھیا جائے گا اور نہ ہی انہوں قبرستان ہی دفن کیتا جائے گا پھر سوچ سانو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے پہ سانو مرید کی دا ہونا چاہیے تو پھر سانو کی کرنا چاہیے ساڑھے کو کوئی معیار نہیں جدے پیچھے بندے بہتے ہونا سی وہ دے پیچھے لگ جاتے سانو جیڑا بھی آن کیا کہ ساڑھے پیچھے لگو ساڑھا راہ چنگا ہے وہ دے پیچھے لگ جانگے نہیں تے سارے ہی اپنے آپ نو سچا کہندے میں بھی سچا تے وہ بھی سچا تے وہ بھی سچا ہے سارے پیچھے لگ جاواں نہیں میں ایک مثال دین لگا میں پوچھاں تو اڈے کسے کو ٹائم بھئی ٹائم کی ہویا تسی آکھو شاہ جی ٹائم ساڑھے ہاں 1:30 ہو گیا میں تو انہوں پوچھاں کڑی ٹھیک ہے تسی آکھو کہ شاہ جی بالکل ٹھیک ہے یہ کیوں ٹھیک ہے امریکہ ہی چوائی ہے اچھا امریکہ ہی چوائی ہے تو صحیح ہون دی دلیل نہیں اے مطلب نہیں پہ امریکہ چوائی ہے تو تاں صحیح ہے نہیں شاہ جی 50,000 دی آئی ہے یہ بھی کوئی دلیل نہیں پہ 50,000 دی آئی ہے تو صحیح ہے میں تو اڈے کو پوچھا ٹائم کی ہویا تو سی آنکھو جی 1:30 ہو گیا ہے جناب صحیح ہے تو سی آنکھو کہ بالکل صحیح ہے کیوں آنکھو کہ ریڈیو نال میرا ہی پتا چلیا نہ وہ صحیح ہے جڑی امریکہ ہی چوائے نہ وہ صحیح ہے جڑی 50,000 دی آئے وہ مولوی صحیح نہیں جدے کل پراٹھو تے لینڈ کرو در ہوئے وہ مولوی صحیح نہیں اے جدے پچھے بندے زیادہ ہون صحیح ہوئے جدہ کی داتا ایمان داتا علی حجویری نال میرے آؤ معیار جدے پیچھے مردی لگ جائیں جن نے لایا گلی تے دے نال ہی ٹور چلی تے موسٹلی ساڑھے پیر ایسے نے جنہاں غسل دے فرضاں دا بھی پتہ نہیں 15 دن نہانا ہی نہیں آکھنا جی بڑے بڑے نے پہنچے الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے جیڑا بندہ 15 دن نہ دے ہی نا وہ دے ویچ ایمان ہے کیسی لاجک 25-30 فٹ دی لیٹ 5 بندے پیچھے لیٹ پھاڑ کے مگر بابا جی ہو رہی معیار سمجھو معیار ایمیں نہیں جدے پیچھے مردی لگ جانا علماء کو بیاہ کرو تو انہاں کو پوچھیا کرو کدھر جانا ہے ایسا بلکہ خود قرآن پڑھیا کرو تو انہوں پتہ لگے اصل رستہ کیڑا ہے صحیح رستہ کیڑا ہے
ہن بھی بہت سارے ایسے نے جڑے اپنے نام دے نال مجددی لکھ دے لیکن مجددی فکر نہیں رکھ دے، لکھ دیتے ہیں پر فکر مجددی نہیں، کیونکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ علیہ نقش بندیاں دا پیر ہے۔ اگر کوئی اپنے نام دے نال نقش بندی لکھے پھر انہاں دے طریقے اتے نہ چلے تو پھر یہی سمجھے کہ نبی پاک بھی مر گئے مٹ کے مٹی چ مل گئے تو نہ آگے لکھے مجددی۔ تو ایسے پیران کو ایسا نہیں جانا، قرآن معیار دا چھڑیا ہے۔ اور جیڑا معیار قرآن پاک نے دسیا اس معیار دے مطابق اساں اللہ دے نیک بندے دے کول جانا، اور جدی خود حالت ہے وہ پیڑیاں ایڈیاں وڈیاں لٹا رکھیاں، نہ کدی نماز دے نیڑے گیا نہ کدی وضو دے نیڑے گیا، تے آکھنا جناب بڑی پہنچی ہوئی ہستی کار شیطان می کند نامش ولی کام شیطانہ والا کرے تو ولی نہیں، پیر کامل صورت زندہ الہ چیر وال ویکھیں اللہ یاد آئی۔ ساڑھا جیڑا بھی پیر ہے وہ دی ہسٹری پڑھ کے بیکھ لو، عبادت گزار ہے تے پڑھیا لکھے، ہاں ہاں پورا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، ساری زندگی دین پڑھیا تو دین پڑھایا۔ اصل ولایت یہ ہے تو جو ہے نا اصل ولایت ہے، جنہاں دے دربارہ تے جا کے لوکی نچ دے ٹپ دے نا، جی لال شباز کلندر حضرت عثمان بربندی رحمت اللہ علیہ وہ بڑا بڑا محدث ہے، ہونا بڑیاں کتاباں لکھیاں، صرف اس واسطے ہونا دنا عثمان نہیں لیا جاتا کہ حضرت عثمان غنی نال بغض ہے، اس واسطے ہونا دنا عثمان بربندی نہیں لیا جاتا کہ لال شباز کلندر دے نام تو جانیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑا بڑا شیخ الحدیث ہے۔ یہ نہ اتھے نچن ٹپن لال چھڑے اتھے نوبتاں کھڑک دیاں، خدا دے بندے کو معیار ہوں، اس سے تو دوسرے فرقیاں دے لوگ ساڑھے تے انگلیاں چک دے کہ تسی اینا نو مان دے ہو کہ جاندی واری بابا اے دس گیا سی میرے مزار دے اتے بعد اعتمادہ پائے ہو، بولو اور جنہ ٹول کسے ولی اللہ دی قبر تے وجدہ ہے ہو سکتا ولی اللہ انجی اتھو بسیرہ کر کے ہوئے کتے اور تو جے اتھے آگے بھی چین نہیں ملنا کہ کدے اور تھے چلو، اللہ دا ولی جا تے سکتا نا جتھے چاہے جدوں چاہے، تو جتھے بڑے شوق نہ ٹول بجاندے ہون چھڑکنے وجدے ہون 24 گھنٹے اتھے خسرے نچ دے ہون تے گانے اتھے اللہ دا ولی رہ سکتا، خدا دے بندے کو معیار ہوندا ہے۔ اللہ دے ولی دے مزار تے قرآن دی تلاوت کر، اتھے جا کے نوافل پڑھ، جیڑے کام کردہ رہا وہ کام کر، ہاں اوریانی پرموٹ نہ کر اتھے، ساڑھا ہونا دربارہ نہ کوئی تعلق نہیں، جتھے ہو جے اے ہو جیاں خرافات نہیں، ساڑھا کوئی ہونا دربارہ نہ تعلق نہیں، ساڑھا ہونا پیرانہ تعلق ہے جڑے سنت و شریعت دی پابندی کرنا ہے، ساڑھا تعلق خواجہ اللہ بخشتاؤں سوی رحمت اللہ علیہ جیسے مرتے کلندر ناڑے کہ جنہ کا مرید اگر نماز نہ پڑھے تو کن پھڑا کے تو سوٹے مار دے تو نماز کیوں نہیں پڑھی، قیامت والے دن تیری وجہ تو سانو پکڑ ہوئے۔ کون ہے ہو جا پیر؟ میں دورے آدھر دے بھی کچھ پیر ایسے بیکھے بے نمازیاں نو کان پھڑا دے واللہ میں اپنی اکھاں نال بیکھے میرے پنڈ وچ پیر صاحب ہوندے
پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چورے دے تاجدار میں اپنی اکھاں نال ویکھیا مرید نماز نہیں سن پڑھ دے تے آپ نے مریداں نو کن پھڑا کے سوٹیاں ماریاں سختی کیتی انہاں تے تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسے پیر ہون تے کوئی مرید بے نمازی رہ ہی نہیں سکتا اونج تے پیران ہوئے نظرانہ چاہیے دا پیر آن نظرانہ لے کے تے ہو گئے 8 دن 10 دن ہفتہ مریداں دے کار بسیرہ پالن انہاں دے پتہ نہیں کار ٹکر اگے پکیا کہ نہیں پکیا پیر نو انہاں نے 1000 دینا ہی دینا کئی پیر تے بھائی جی ٹرالیاں لے کے نکل دے سال دا لنگر کٹھا کرنا خدا دیو بندے ہو بچو ایسے پیرہ کرو سنت و شریعت دا پابند پیر لبو ہاں اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر درگاہ برکاتیہ پیر سید آل رسول رحمت اللہ علیہ دے دربار تے جاندے سن تے اعلیٰ حضرت جتیاں لا دیندے سن اپنے پیر دے دار تے جان واسطے جتی لا دیندے سن کیوں جتی لاندے سن انہاں نو پتہ سی میرا پیر کامل ہے میرا پیر اکمل ہے نظر دے جان پہلا چھڑ دے تے دین پڑھا چھڑ دے ولایت دا نور عطا کر دے کیونکہ مرد اللہ دے ہو تک کے پانڈا ہاتھ پاندے خیر حضوروں تے جیڑ پاک غروروں خالی تے پر کر دے سو نوروں دے ولی دی نظر بندے دے دل تے ہوندی سب تو پہلا وہ بندے دا دل پاک کر دے میں تو انہوں بڑی باری ایک کرامت ایک گل سنائی ہے میری مسجد دے سابق خطیب بانی مسجد حاضر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا تاج الدین خالقی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ انہوں فرماندے نے میں ایک دفعہ علی پور شریف چلا گیا امیر ملت حافظ جی جماعت علی رحمت الرحمن دے کوڑ گیا آپ فرماندے نے میں اتھے بیٹھا ہویا میں نو کہن لگے مولوی صاحب ایک مسئلہ تے دسو میں کہ حضور تو آٹے سامنے میں مسئلہ کی بیان کرا فرماندے نے پھر بھی دسو تے صحیح اگر پانڈا تھندہ ہوئے دے وچ کیوں لگائے ہوئے تری لگی ہوئے انہوں کتا منہ مار جائے کتا منہ لا جائے مولوی جی وہ برتن پاک کمیں ہوئے گا منو خالقی صاحب نے خود گل سنائی وہ تھندہ برتن کمیں پاک ہوئے گا فرماندے نے پتا تے منو ہے سی پر میں آج رائے ادب عرض کیتی حضور ہے تسی بہتر جان دے وڈیاں دے درد ادب بھی بڑا ہوتا ہے نا حالانکہ علامہ صاحب تے دہلی شریف تے فارغ انہاں دے علم تے کوئی شک نہیں ساری زندگی دین پڑھایا تے دین پڑھیا خود درس الزامی پڑھے تے پڑھا دے رہے تے بڑے بڑے علماء علامہ تاج الدین خالقی صاحب رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے جنہاں دا توتی بولدا پاکستان اب میں بھی انہاں دا ہی بوٹا لایا ہے آکھو سارے سبحان اللہ میں اگر اس ممبر تے بیٹھا تے انہاں دیاں جتیاں دے تفیل بیٹھا میں نو ایتھے وہ بٹھا کے گئے اور میں ہون تک اگر ایتھے بیٹھا تے انہاں دی وجہ تو بیٹھا تے انہاں دی محبت ہے کہ انہاں نے اپنے سر دی دستار میرے سر تے بنی ہے میرے واسطے بڑا بڑا اعزاز اور وہ واقعتاً ولی کامل سن آخری وقت تک کھڑے ہو کے نماز تے تراویحاں پڑھ دے رہے 100 سال تو عمر ٹپ جائے کھلو کے تراویحاں پڑھ سکتے ہیں حاجی صاحب گواہ نے میں خود گواہ ہوں آخری وقت تک جب تک انہاں دیاں لتاں کم کر دیا رہی ہیں کھلو کے نماز پڑھ دے رہے یہ ہے اللہ کا ولی جسے عبادت سے پیار ہو اور وقت اخیر ہو اور پھر بھی یہ پوچھ رہا ہو نماز کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا مجھے وضو کراؤ میں نے نماز ادا کر
وہ سانو آکھے نماز دا ٹائم ہو گیا اسی تے انہوں نے سمجھ جا کانڈے تے ہاتھ مار کے جا خیر ہے جدو تیرے کو خیر کوئی نہیں تے اگلے نو کتوں ہونی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور داتا علی حجویری آپ فرماندے نے پہ توڑے سامنے کو بندہ ہوا چوٹدہ نظر آئے نا تو دے پیچھے کدی نہ جانا وہ جادوگر ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی سنت و شریعت دا پابند نظر آئے تو دے پیچھے لگ جاوے جے قیامت آتے ہیں تو انہوں جنت چلا جائے انہاں کنڈیشن تے بیکھے نمازی کون ہے پرہیزگار کون تو فرماندے نے میں کیا حضور ہے تسی بہتر جان دے ہن آپ جواب ارشاد فرما رہے آپ نے فرمایا مولوی صاحب اے پانڈا اگر تھندا ہوئے جنہ مردی توندے رہو صاف کدی نہیں پاک کدی نہیں ہوئے گا سب تو پہلا کوڑیاں دی اگ جب بلائی باڑی جائے اگ دے بڑھ دے کوڑے دے وچ رکھے جان او دی تری ختم ہوئے پھر انہوں توتا جائے تے پاک ہوئے گا اسی طرح بندے دا دل لے جدوں شیطان ایتھے منہ مار دے پھر کرنا کی ہے اللہ دے ولی دی نگاہ دا سیک چاہیدہ مرد اللہ دے تک کے پانڈا تے پاندے خیر حضوروں جیڑے پاک غروروں خالی پر کر دے سو نوروں اے میں پتہ کدی گل سنا یہ حافظ جی امیر ملت رحمت اللہ علیہ یہ دووے ولی آپس وچ مخاطب ہیں اللہ اکبر تے حافظی جماعت علیوں نے جنہاں دا وصال تو بعد مرید کہنے لگا کہ مینوں خواب وچ مسکراندے ہوئے تے خوش نظر آ رہے میں کہا حضور اج تسی بڑے خوش نظر آ رہے ہو آپ نے فرمایا بیلی یا ولایت دے 36 درجے ہوندے اج رب کائنات نے وہ 36 دے 36 درجے میرے تے مکمل فرما دیتے ہیں میں اس واسطے خوش ہو رہا پتہ چلیا اللہ دا ولی دنیا تو چلا جائے او دے مرتبے گھٹ دے نہیں قبر وچ بھی اللہ انہوں مرتبے عطا فرماندا رہندا ہے او جویں دنیا تے عبادت نال پیار کردا ہے اللہ نو قبر وچ بھی عبادت کرن دی توفیق دتی رکھدا مرن تو بعد بھی عبادت اپنی قبر وچ بھی کردا میاں صاحب فرماندے مرد اللہ دے مردے نہیں آتے کر دے پردہ پوشی اس دنیا فانی اتوں ٹر جان دے نال خاموشی اس دنیا فانی اتوں ٹر جان دے نال خاموشی یہ صرف نقل مکانی کر دے ایک جہان تو دوسرے جہان ہے نقل مکانی اور فیض انہاں دا وصال تو بعد بھی جاری رہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے جدوں اللہ دا ولی زندہ ہوندا ہے نا تے انج جویں تلوار نیام ہے چکی تے جدوں فوت ہو جائے تے تلوار نیام تو باہر آ جاندی تصرف زیادہ ہو جاتا ہے اللہ دے قریب زیادہ ہو جاتا ہے پھر جیڑا بندہ ہو دی قبر تے جا کے او دا وسیلہ پا کے اللہ دی بار دعا کردا ہے رب کائنات او دیاں مناجات نو ولی دے صدقے پوریاں فرما لے لیکن او دا ایک طریقہ کار دسیا او دا طریقہ کار ہے کہ ولی دی قبر تے جاؤ کو 4 قدم پیچھے ہٹ کے دعا منگو جا کے چمن یا سجدے کرنے شروع نہ کر دے کیونکہ سنیت دا طریقہ ہے اعلیٰ حضرت منع کی اللہ دے ولی دے مزار تے جاؤ 10 قدم پیچھے ہٹو یا 4 قدم پیچھے ہٹو پھر دعا منگو
حالانکہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے جال حق دے اندر پورا باب بنے کہ قبران بوسا بندہ دے سکتا دلائل نے نہ، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع اس تو فرمایا کہ لوگ انگلیاں چکتے کہ قبران چم دے نے قبران پوج دے، تو فرمایا جدوں کسے عمل تے کسے دی انگلی اٹھ جائے اس عمل نو ترک کر دینا چاہیے، فرمایا ان قبر نو چمو نا، قبر تے جاؤ ضرور، کیونکہ القبور قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہو، جاؤ دعا منگو، او دے وسیلے نال دعا منگو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چے دعا منگو، یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے جی میں یہ تینوں راضی کردہ رہا تے تمہیں تے راضی ہویا، یہ دیاں نیکیاں دا صدقہ ساڑھے تے بھی کرم فرما، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیندہ، پر ہووے یا لیٹیا جڑا تھلے قبر دے، ہووے یا اللہ دا نیک بندہ، کیونکہ ساڑھے کول تے معیار ہی کو نہیں نا، سیدھے پرکھ ہی نہ سکتے چنگا کیڑا تے برا کیڑا، اسی تے ایک کو رسے رکھیا صاحب نو، نمازی بندے دی تے ساڑھی نظر چ قدر ہی کوئی حالات اس قسم دے بن گئے، ہمیشہ اسی دے پیچھے جانے ہیں جدے پیچھے بندے بہت ہی ہونتے آکھنوں بلے بلے فلانے نے آج کر دیتا فلانے وہ کر دیتا، جھوٹیاں گلنا تے جھوٹے دعوے، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا، ایک گل ذہن چ رکھ لو، جیڑا پیر سنت و شریعت دا پابند نہیں نہ او دا اپنا بیڑا پار ہونا ہے تے جیڑے او دے لڑ لگے نہ اونا دا بیڑا پار ہونا، ہن وقت بے نمازی پیران دی بیعت توڑ دے، بلکہ ہے ہی نہیں بیعت توڑ کی دیو، ہے ہی نہیں وہ دی بیعت ہی نہیں، بد عقیدہ دی بیعت نہیں، بد عقیدہ دی بھی بیعت نہیں، کئی ہے نے اپنے نام نال پیر سید فلانا 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 تے دوسرے پاسے وہ کام ہونا دا اے ہوتا تے وہ کوئی چکر، ساڑھے لوگ اتھے ہی جاندے نہیں سید زادہ تے فلان سید زادہ، تو انہوں اس گل دا پتہ ہی نہیں، کئی بندے سوال کرتے ہیں جی یہ دوسرے فرقے نالے دا تعلق ہے تے اس ہے سید کروائیں کہلواندہ ہے تے جناب ٹھیک ہے، ایک گل ذہن چ رکھ لو، اہل بیت گھر والے جو ہے تو اڈی ایک بندہ ہوتے 5 پتر نے، ایک پتر بچو نام فرمان ہو جائے نا کہ انہوں آکھے دفعہ جا میرے کاری چو نکل جا، تیرا میرے کاری نہ کوئی تعلق نہیں، وہ کاروچ روے گا لیکن اہلیت چو نکل جائے، یعنی پتر تے ہے پر پتر کا حلوان دے قابل نہیں، کیونکہ وہ باپ دا کیا نہیں مان رہا، باپ دے نقشے قدم تے نہیں چل رہا، باپ دا منحرف ہو گیا، تو فرمایا وہ گاربیج تے رہے گا کیونکہ وہ دا پتر خون ہے، لیکن اہلیت جو نکل جائے گا یہ قابل نہیں ہے دا پتر ہون دے، اسی طرح ہی اگر وہ سید ہے آل رسول ہے عقیدہ وہ دا دوسرا ہو گیا، جنہا صحابہ اکرام بڑا عقیدہ نہیں، ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، اگر یہ دے تو لت گیا ہے بیعت وچ ترے گا، اہلیت جو نکل گیا، انہوں دی وہ عزت نہیں، اگر کوئی ممبر تے بیٹھ کے صحابہ اکرام دے بارے بکواس کرے تو دے پیچھے لگ جائیں گے، انہوں شاہ جی کہہ کے دے ہاتھ چمائیں گے، کیسا میں آ رہے بولو، اگر کوئی بندہ سید اپنے آپ نے کہلواندہ ہے تو صحابہ اکرام دے بارے تبرہ کر رہا ہے، صحابہ دے بارے غلط بول رہے ہیں، میرے آقا دا تے فرمانے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تواڈے سامنے میرے صحابہ دے بارے کو بکواس کرے آکھیا کرو تیری شر تے اللہ دی لعنت، تے لعنت بھیجنی چاہیے ہوتے تے جڑا صحابہ اکرام دے بارے غلط سوچے، ویسے بندے دا مرید ہو جانا، وہ دے اپنے کول فیض کوئی نہیں،
میرے آقا نے فرمایا ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم، جو صحابہ کے منکر ہیں نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ ان کے ساتھ پینا ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہ ان کی مجلسوں میں جانا ہے، یہ نبی نے منع کر دیتا ہے۔ جیڑا بھی صحابہ اکرام دا دشمن ہے او دے نال بولنا چاہنا تے کھانا پینا منع ہے، وہ دی بیعت کرنا کمیں جائے۔ وہ جدو دنیا داری دے تعلق کی ختم نے، کھانا پینا نہیں، نکاح نہیں، مجلساں چ نہیں جانا، محفلاں چ نہیں بہنا، تو ایک بندہ جا کے اٹھ کے دی بیعت ہو جائے، صرف یہ سمجھ کے سید یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، مگر یہ تو سوچو کہ مسلمان بھی ہو۔ سب تو بڑا کام ہے اسلام، اسلام اتے پورا پورا کیڑا ہے تے ہون تے جناب نا علی نے بوٹی پیتی تے نا پائیاں سن ونگاں، او جھوٹی تو مت لائیے نا اس جھوٹی قوم بلنگاں۔ داڑھی رکھنی نہیں علی دے ملنگاں تے لیٹ نو ودائی رکھنا، ہتھی پا کے لوہے دیاں منگاں تے چمٹا وجائی رکھنا۔ یہ ساڈا طریقہ ہے، اہل سنت و جماعت دا یہ طریقہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت ایسے پیرانوں نہیں مندے جڑے سنت و شریعت دے تارک ہو۔ ایک گل ذہن وچ رکھ لو، ہمیشہ اگر پار لگنا جے تے کسے صحیح العقیدہ تے سنت و شریعت دے پابند پیر دے بیعت ہو۔ ہاں اسا کئی بندے ہو جے بیٹھے نے، کئی بندے ڈر کے انہاں دے پیچھے لگ جاندے، وہ بندے دی سینس تے وار کر دے، سینس تے۔ وہ ایک بندہ میری گڈی اگے آ گیا، وہ باری دے لاگے آ گیا، میں تھلے کی تھی، بچے میرے نال سن کار والے، میں نے آکھا لگے شیشہ تھلے کرو کی کہن دیا ہے، وہ میں کہا میں نے پتا ہے ڈرامہ ہے رہن دے، اندھ نہیں کرو تو پھر وہ میں شیشہ تھلے کی تھا تو میرے الوے کہ اندھ نا غصہ نہیں کرنا، میں نے کہا نا غصہ نہیں کرنا، میں نے پتا تسی غصے چاہ گئے، غصہ نہیں کرنا۔ پھر گلاں سنان لگ پھر ایندے پیسے اگر میں تانوں کہاں تسی میں دے دو گے یہ وہ، میں کہتا ہوں میں جو مرضی کہہ میں نے سارا ہی پتا، جیس گڈی تو چڑھے ہیں یہ گڈی میں چلائی ہے، خدا دے بندے منو نہیں تو کسے پاسے پر بھی لا سکتا، ہمیں جو مردی پہ کر وہ منو گھر والے بتھیرے آکھن بد دعا دے چھڑے گا، میں کہا جے اس بندے دی بد دعا منو لگنی ہے پھر کوئی گل میں کہتا حلیہ تے ویکھو یہ دی بد دعا لگ سکتی، انہوں پاکی پلیتی نہیں پتا نہیں، ایڈے ایڈے ٹال پائے انہوں نے گاڑے اپنے آپ نو سزا انہیں دیتی، انہیں کسے دا کی سوارنا تے کسے دا کی بنانا۔ وہ ایک دکان دے ہوتے بندہ ایک بابا آ گیا تو نا اینج کر کے نا 10 دا نوٹ اینج پھاڑ کے نا اللہ مفتی صاحب انہوں اینج کر کے نا اینج تو مروڑی جی بنا کے انہوں آندہ ہاتھ کر انہیں ہاتھ کیتا تو پیسیاں دے بچوں دودھ دے ہاتھ تے بگن لگ پیا، دودھ وہ بندہ بڑا قائل ہو گئی یار ہے کہ بابے نے تو بڑا کمال کیتا ہے۔ میں دکان تے گیا تو میں نے آندہ جی آج ایک بابا آیا میں کہا کنے پیسے دیتے نہیں آندہ 5000 روپیہ لے گیا، تو میں کہا ہویا کہ آندہ جی انہیں 10 دے نوٹ میں کر کے منایا سرات میں نے آندہ ہاتھ کر تو میں جو تڑی کی تھی تو جناب پیسے جو دودھ وگن لگ پہ شاہ جی میں تو زندگی پہلی بار یہ کام ہے کہ میں کہا پائیا وہ شوب دا باز ہے جادوگارے وہ تیریاں اکھاں تے پردہ پا گیا تیرے کو 5000 رہ کے چلا گیا، انج پتہ نہیں کنیاں نے 5-5 ہزار دیتے، یہ ہو جے گھراں چ واڑ ہوندے بیبیاں نال لے کے زیور بھی لٹ کے پراں جاندے، ساڈے پھر بھی لوگ ایڈے ضعیف الاعتقاد نے سمجھدے پھر نہیں، پھر پج اوتھے ہی جاندے، پھر پج اوتھے جاندے۔
اوتھے اسا نہیں جانا جتھوں کچھ لبدا، جتھوں سانو کچھ لبے۔ اسی جدوں بھی کسی دربار تے جانے ہیں، کسی پیر کول جانے ہیں، جی جناب کاروبار ہے نہیں، جناب اے گھر دے حالات بڑے کسی نے تویت کر دیتا ہے، اے نہیں اساں کدی اللہ دے ولی نو آکھیا کہ تہاڈی بارگاہ چ تو آیا اے ساڈے دل دی دنیا اینو ذرا آباد کر دیو، اے دل سیاہ ہو گیا ہے، نظر مار کے پاک فرما دیو۔ جدن اسی اس واسطے جاواں گے نا پھر ساڈی تقدیر بھی بدلے گی۔ اسی جانے ہیں دنیا داری دے کماں واسطے، داتا مینوں پتر دے، داتا دے پتر، داتا دا اپنا کوئی نہیں، داتا دی اپنی اولاد کوئی نہیں، اسی جا کے اتنے کی منگنے ہیں پتر، جے داتا دی بارگاہ جا کے عرض کریے خواجہ معین الدین اتنے آئے سن تو سر رنگ کے ٹورے اسی ساڈے تے بھی کرم فرماؤ۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو جو علی کا ماننے والا ہے اسے کام بھی علی والے کرنے چاہیے۔ تو جو ہے علی طرح سنت دا پابند ہوئے، اور داتا علی حجویری ہونے ایک گل ذہن چ رکھیا جائے، داتا علی حجویری، علی بن عثمان، داتا صاحب دے نام وچ سانو عقیدہ مل گیا، علی بن عثمان، جو علی کو مانے گا وہی عثمان کو مانے گا، تو جو علی کا نہیں وہ عثمان کا نہیں۔ سانو بھی عقل کرنی چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی علی دا ذکر کرے تو بندے دے منہ تے وٹ آ جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی صحابہ دا ذکر کرے تو او دے بھی اندر سلوٹا آن پہ علی دا ذکر کیوں نہیں پہ کردا۔ اسی اگر علی علی کرنے ہیں تو صحابہ دی محبت رکھ کے کرنے، اگر صحابہ دا ذکر کرنے ہیں تو علی دا پیار دل چ رکھ کے کرنے ہیں، ساڈے اندر صحابہ دا بغض نہیں، صحابہ نال پیار کرنا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی ان سب سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔